بلکہ یہ پہچان کے لیے ہے، اس زمین کے
بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے. ایک صحابی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قبر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں قبر تجھے معلوم ہے تمہارے گود میں کون آنے والی ہے؟ دونوں جہان کے سردار کی بیٹی ہے، حسنین کریمین کی ماں ہے، حضرت علی شیر خدا کی اہلیہ محترمہ ہے. میرے دوست بزرگوں، اس قبر سے کیا آواز آتی ہے؟ اے ابو بکر، اے ابو ذر، اے اعلان لگانے والے، سن لے کان کھول کر کے، یہاں برادریاں نہیں چلتی، یہاں برادریاں نہیں چلتے، یہاں خاندان نہیں چلتے، یہاں جو ہے طاقتیں نہیں چلتی، یہاں تو اعمال کے سکے چلتے ہیں. اگر اچھے اعمال کر کے آئے ہو تو مبارک ہے، اگر گناہ میں ڈوب کر کے آئے ہو تو میں بڑی پریشانی کے گھر ہوں، میں بڑی مصیبتوں کے گھر ہوں. اگر تم دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہو، اللہ کے رسول کے طریقے پر چل کر آئے ہو تو مبارک ہے. اگر تم اللہ کو ناراض کر کے آئے ہو، گناہ میں ڈوب کر آئے ہو تو میں بڑی مصیبتوں کا گھر ہوں، میں بڑی پریشانی کی گھر ہوں. یہ حضرت جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے نہیں کہا تھا، یہ میرے آپ کے جیسے کو لیے کہا تھا. میرے آپ کی آقا شان دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات دو عالم، سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے جنتوں میں عورتوں کی سردار ہوں گی، یہ ان کے لیے نہیں کہا تھا، یہ میرے آپ جیسوں کے لیے کہا تھا. ذرا سا دو چار رکعت ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جنت کے مالک بن گئے، ہم تو کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو جاتے ہیں، دو چار کتابوں کو مطالعہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے مالک وارث ہو گئے. نانا میرے دوست بزرگوں، آج اس سرزمین کے اندر، اللہ کی بچائی زمین کے اندر جو انسان آج چل رہا ہے، اس لاپرواہی کے ساتھ اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں جیسے موت کوئی پریشانی نہیں ہے، قبر کوئی پریشانی کی جگہ نہیں ہے، محشر کے میدان کوئی پریشانی کی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمارے آپ کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال دے گا. نہ میرے بھائی، میرے دوست بزرگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی یہاں موت کے وقت جب تمہاری آنکھیں بند ہونے لگے، اگر تمہاری آنکھیں بند ہونے لگے، اللہ کے یہاں تمہارے اکرام ہو، اللہ کے یہاں تمہاری عظمتیں ہوں، تمہاری عزت ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تقوی اختیار کرو، اس زندگی کو اللہ سے ڈر کر گزارو. میرے دوست بزرگوں، میں مختصر وقت میں اپنے گفتگو کو بڑھاتا ہوں، چنانچہ مجھے آپ کو اللہ تبارک تعالی یہی سبق دے رہا ہے، مجھے آپ کو یہی بتا رہا ہے، اللہ تبارک سبق دے رہے ہیں. میرے دوست بزرگوں، مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ صحابہ کرام کے اندر بھی آپس میں گفتہ شنود ہوئی ہے، آپس میں گویا ہوئی ہے، تو آپ نے، اللہ نے صحابہ کرام کو بھی نصیحتیں کی ہیں. ہلکی سی جو ہے کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ کے دھیان سے دنیا ہلکی ان پر غالب آئی ہے، تو میرے رام کی آقا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے صحابہ کرام کو بھی نصیحتیں کی ہیں. وہ کون سی نصیحتیں ہیں؟ وہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں، شعر و شاعری کی محفل ہے، ایک شعر کہتا ہے، دوسرا پلٹ کر جواب دیتا ہے، دوسرا شعر کہتا ہے، پلٹ کر جواب دیتا ہے. یہ شعر و شاعری
کے سردار رحمت للعالمین، دونوں جہاں کے سردار، آپ جو نماز کا وقت ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے کہتے ہیں، آپ جلدی سے آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں اور دونوں قبیلوں کے درمیان جب پہنچتے ہیں، یہ دونوں قبائل آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، آستین کو چڑھایا ہوا ہے، نیام تلوار نکالی ہوئی ہے، میرے اور آپ کی آقا اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آیت ہے، اس کو آپ تلاوت فرماتے ہیں، اللہ کی طرف نقل کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسی وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ یہ ڈرامے چھوڑ دو، یہ بناوٹی چیزیں چھوڑ دو، لوگوں کے سامنے آ کر بڑا بننا اور تنہائیوں میں گناہوں میں ڈوب جانا، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار بن جانا اور تنہائیوں میں گناہ میں ڈوب جانا۔ اللہ لوگوں کے درمیان بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ تمہاری تنہائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ میرے دوست بزرگوں تمہارے تنہائیوں پر بھی اس کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلی نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے والی ذات ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب تم دنیا سے جانے لگو، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائے تو ایمان اور اسلام کی دولت اپنے دامنوں میں لے کر جانا، اپنے دامن سینوں میں لے کر کے جانا، اپنے دلوں میں لے کر جانا، ایمان اور اسلام کے بغیر نہ جانا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان اور اسلام کے بغیر نہ جانا۔ میرے دوست بزرگوں یہ پہلی نصیحت ہے۔ میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر ہے، روزے سے بھی ہے، آپ کو ایک چرواہا نظر آتا ہے، چنانچہ فرماتے ہو چرواہے مجھے شدت کی پیاس ہے، بھوک لگی ہے، ایک بکری کا انتظام کر دے، بکری کا دودھ کا انتظام کر دے۔ وہ چرواہا کیا کہتا ہے؟ وہ چرواہا کیا کہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چرواہا کے دل میں اللہ کی کس قدر خوف ہے، ڈر ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے ابو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کہا تو پھر کون ہے؟ وہ تو مدینے کے اندر رہتا ہے۔ کہا تمہارے مالک کو کیا پتا، ایک بکری کم ہو جائے، بکری کا دودھ کم ہو جائے، کہا ان کو تو پتا نہیں چلے گا۔ این اللہ، اللہ کی ذات کہاں چلی جائے گی؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور نہ جانے ہم کتنے غفلے کرتے ہیں۔ ہم جو ہے جس لائن میں کام کرتے ہیں، اگر بالو لے کے جاتے ہیں راستے میں اتار لیتے ہیں، کس نہ جانے کام کرنے والے کس در سے ان کو ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ مالک نے تو نہیں دیکھا، مالک نے آپ کو نوکری کے لیے اپنے گھر میں بحالی کیا ہے، چاہے گاڑی چلانے کے لیے ہو، چاہے کسی چیز کی محکمے کے اندر آپ ہو، لیکن اس کی امانت میں آپ خیانت کرتے ہو تو اس نے تو نہیں دیکھا، لیکن میرا اللہ دیکھ لیا ہے، میرا اللہ کو خبر ہے، عالم بذات الصدور ہے، دلوں کو بھید کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ ہے، کہتے ہیں اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ میرے دوست اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اس دولت کو بچا کر لے کر جانا چاہتا ہے، اللہ کی دو نصیحتیں ہیں، صحابہ کرام کو ہی نہیں مجھے آپ کو بھی یہ نصیحتیں ہیں۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسے وہ ڈرنے والی ذات ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب تم اس دنیا سے جانے لگو اپنے دامنوں میں، اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں ایمان کی دولت لے کر کے جانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آخری وقت تک ہم گمراہیوں سے بچ جائیں، دوسری نصیحت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تمام کی تمام مل کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کی فہم رکھنے والے علماء کرام، مفسرین کرام آپ بتا
والے, قرآن کی سمجھنے والے, قرآن کی فہم رکھنے والے مفسرین کرام نے فرمایا اللہ کی رضی قرآن کریم ہے. اگر تم چاہتے ہو ہم گمراہیوں سے بچ جائیں, اپنے ایمان کو بچا کر لے جا سکے میرے دوست بزرگوں, تو ہم ان دونوں نصیحتوں پر عمل کریں. اللہ سے ڈرے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, جیسے وہ ڈرنے والی ذات ہے. دوسری نصیحت اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لے میرے دوست بزرگوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, آپس میں اختلاف نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ نے تم پر انعام فرمایا ہے, ورنہ تمہارے حالات تو یہ تھے تم ایک دوسرے سے دشمنی رکھا کرتے تھے, عداوت رکھا کرتے تھے. اللہ نے رحم فرمایا کہ تم جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے, یہاں تک کہ تم جہنم کے گڑھے کے آخری کنارے پر کھڑے تھے, بس گر رہے والے تھے کہ اللہ نے تھام لیا. تمہارے درمیان نبی بھیجے, تم نے ایمان لے آیا, اور یہاں تک کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. چنانچہ میرے راقی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبائل کے اندر اللہ کی طرف سے اتری ہوئی دو نصیحتیں ہیں, آپ تلاوت فرماتے ہیں. اگر ایمان کو بچا کر لے کر جانا چاہتے ہو, یہ دو نصیحتیں ہیں. چنانچہ صحابہ کرام بے اختیار روتے ہیں اور ان کی داڑھی مبارک تانسوں سے تر ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے سے مل جاتے ہیں اور ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ ان دونوں نصیحتوں پر عمل کریں گے. ہمیں آپ بھی نیت کریں کہ ہم ان دونوں نصیحتوں پر عمل کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں گمراہیوں سے بچ جائیں اور زندگی کے آخری لمحات تک, آنکھ بند ہونے تک ہماری ایمان سلامت رہے, یہ قیمتی دولت سرمایہ ہم دنیا سے بچا کر شیطانوں سے لے کر جا سکے, ان دونوں نصیحتوں پر ہمیں آپ اللہ تبارک تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.